ایک ماں اور اس کے ہاتھوں میں اپنے شہید بیٹے کی تصویر، اس کی آنکھیں خود بیان کر رہی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ 1 سال گزر گیا ہے پہلگام آتنکی حملے کو، اور یہ اس نوجوان کے والدین ہے جس نے انسانیت کو بچاتے ہوئے اپنی جان دی، سید عادل حسین شاہ، جس کی بہادری کے چرچے پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ آج پہلگام آتنکی حملے کو 1 سال گزر گیا ہے، لیکن ان کے دلوں میں، آپ ان کے چہروں سے خود دیکھ رہے ہوں گے، ان کا بیٹا ان کی یادوں میں ہے۔ ماں ہاتھوں میں اپنے جوان بیٹے جو شہید ہوا ہے اس کی تصویر لے کے ہے۔ آج ان کے گھر میں انوگریشن ہے، ان کے لیے نیا مکان بھی تعمیر ہوا ہے۔ آج کیونکہ پہلگام آتنکی حملے کو بھی 1 سال ہوا ہے، ان سے بات کریں گے۔ 1 سال گزر چکا ہے، کس طرح سے یہ سال رہا اپنے بیٹے کے بغیر؟ جی بہت مشکل سے گزارا یہ سال، کیونکہ بار بار یاد آ رہی ہے اپنے بیٹے کی۔ سب سے بڑا بیٹا وہی تھا، جوان بیٹا تھا، کمانے کے لائق تھا، اس کو کھو دیا تو بہت یاد آ رہی ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہوگا ان کو یاد کرتے ہوئے؟ ہاں جی بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہیرو جیسا بیٹا تھا وہ، جس نے اپنی جان وہاں پہ 26 لوگوں کو بچاتے اور بہت سارے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائی۔ تو دکھ تو ہے، لیکن فخر بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی انہوں نے جانیں بچائی اور اپنا نام روشن کیا، اپنے سینے پہ گولیاں کھائی لیکن انسانیت کو قائم کیا۔ میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آج 1 سال گزر چکا ہے، اگر ہم لاسٹ ایئر کے آج کے دن کی بات کریں گے، آج 21 اپریل، آپ کا بیٹا زندہ تھا، آپ کے ساتھ تھا، لیکن 22 اپریل کو آپ نے اچانک اس کی شہادت کی خبر سنی۔ کہاں پہ تھے آپ تب؟ کس طرح سے آپ نے وہ خبر سنی؟ جی 21 اپریل کو تو وہ پہلے دن گھر میں ہی تھا، کیونکہ اس دن بارش تھی، بارش کی وجہ سے وہ نہیں گیا تھا۔ لیکن دوسرے دن ایسے دھوپ ہو گئی، دھوپ نکل آئی اور وہ پہلگام مزدوری کے لیے چلا گیا۔ تو جب وہ گھر سے نکلا تو ہمارے دروازے پہ کھڑا تھا اور مجھے یہ بول رہا تھا کہ میں آج جاؤں گا پہلگام۔ تو میں نے بولا جاؤ، پھر وہ نکل گیا، تو پھر بس لاسٹ بات وہی اس سے ہوئی، تو چلا گیا پہلگام۔ جب دن کے 2 بجے تو ہم خوشی میں گھر میں بیٹھے تھے، اس کی ماں بھی اور میں بھی۔ تو جب 2 بجے ہم نے سنا کہ وہاں پہ گولیاں چلی، وہاں پہ ایسی گھٹنا ہوئی، تو ہمیں کہاں پتہ تھا کہ اس کی وہاں پہ شہادت ہو گئی ہے۔ تو ہم نے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں نیٹ ورک بائیسرن میں نہیں آیا۔ ایسے کرتے کرتے کم سے کم 4:30 بج گئے۔ 4:30 کے بعد جب فون نیٹ ورک آیا تو پھر ہم نے کالیں کی، لیکن کالیں جاتی رہی، لیکن ریسیور کسی نے نہیں کی۔ تو ہم اسی شوق میں تھے کہ ابھی یہ جنگل سے جا رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کس راستے سے آ رہا ہے، تو ہم اسی کوشش میں تھے۔ تو جب تک شام تک ایسی گھٹنا ہو گئی، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کی ڈیڈ باڈی پہلگام ہے۔ پھر آپ وہاں گئے ہیں، بیٹے کی لاش اپنے کندھوں پہ، باپ کے لیے مصیبت؟ میں نہیں گیا، وہ گئے تھے، بیٹے میرا گیا تھا، میرا بیٹا اور بہت سارے لوگ گئے تھے یہاں سے، جنہوں نے اس کو وہاں پہ ہاسپٹل سے سری نگر لے گئے، وہ وہاں پہ رات کو پوسٹ مارٹم کیا اور صبح پھر دوسرے دن 1 بجے کم سے کم اس کی اس لاش کو گھر پہ پہنچایا۔ 1 سال میں کس طرح کا تعاون یا کس طرح کی مدد سرکار کی جانب سے آپ کو ملی؟ جی سرکار کی مدد سے ہی، کیونکہ سرکار نے، ہمارے جو گورنر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں ایک جاب دی جو عادل کی وائف کو ہے، اور دوسری جاب بی جے پی سے جو ڈائریکشن ادرابی جی ہیں، انہوں نے ایک بچے کو وقف بورڈ میں جاب دی، اور دوسرا جو بچہ ہے اس کو پہلگام میں ٹورسٹوں کے ساتھ ڈرائیوری کرتا ہے وہ۔ تو ایسے میں چلتا رہتا ہے گھر بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں، جو ایکناتھ جی شندے ہیں، اس نے بھی 5 لاکھ کی مدد کی،
اور مکان بنا کے بھی دیا اور بار بار شان بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ہم سب لوگوں کا چاہے وہ لوکل ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ 1 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارے گھر میں آنا جانا رونق ایسی ہی ہے جیسی اس دن عادل کی گھٹنا کے دن ہوئی تھی. اس سال بھر میں بھی ایسی گھٹنا یہ خوشی رہی کہ لوگوں کا آنا جانا رہا. تو تھوڑا بہت یہ اطمینان ہے، لیکن آپ کے بیٹے نے بہادری والا کام کیا. اس نے آتنکیوں کی جو رائفل ہے وہ بھی چھینی. 2 بار اس نے وہاں سے لوگوں کو بچایا. وہ خود کو بچا بھی سکتا تھا. کبھی سوچتے ہیں وہ خود کو بچا سکتا، کیوں نہیں بچایا؟ جی یہ تو پہلے ہی ہمارا جو میری بہن کا بیٹا ہے اس نے پہلے جب یہ سنا کہ عادل پہلگام میں شہید ہو گیا تو اس نے پہلے یہی بات کہی کہ عادل نے خود اپنی جان دی ہو، کیونکہ وہ گھر پہ بھی ایسا تھا اگر کوئی غلط بات بولتا تھا تو اس پہ اکڑ جاتا تھا، یہاں کوئی بھی غلط کام کرے اس پہ اکڑ جاتا تھا. تو وہاں پہ جب غلط ایسا ہوا تو اس پہ عادل اکڑ گیا وہاں پہ بھی. تو یہ تو ہمیں پورا بھروسہ تھا کہ اس نے خود کیا، یہ وہ ایسا ہی انسان تھا. ایک پیغام دیا اس نے مذہب کا، انسانیت کا، کہ انسان کی جان بچانا کتنا اہم ہے. اس نے خود کو قربان کیا انسان کی جان بچانے. جی یہ تو آپ نے 22 اپریل 2025 کے بعد بھی آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہندو مسلمان اور سکھ آپس میں ایک مل گئے ہیں، ایک بن رہے ہیں، کیونکہ عادل کی انسانیت کی وجہ سے. جب عادل نے انسانیت دکھائی تو سب ہندو مسلم ایک ہو گئے. اور جو یہ ایکناتھ جی شندے ہیں شیو سینا والے، یہ تو ہندو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس کو دیکھ کر عادل کی انسانیت کو دیکھ کر اس نے بھی ایسی انسانیت پیدا کی جس نے کہ ہندو مسلمان نہیں سمجھا اور انسانیت دکھائی کہ ہم بھی آپ مسلمانوں کے ساتھ شان بشانہ کھڑے ہیں. بالکل. تو ناظرین، یہ سید عادل حسین شاہ کے والدین ہیں، ان کے ماتا پتا ہے. سید عادل حسین شاہ وہ بہادر ہے جس کی بہادری کے چرچے ملک بھر میں ہوئے تھے. آج پورا ملک اسے یاد کر رہا ہے، اس کی بہادری کو یاد کر رہا ہے. اس نے پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا، اور آج اسی پیغام کو پورا ملک یاد کر رہا ہے. آج چونکہ بائسرن حملے کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور ان کے فیملی کے پاس ہم موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں فخر ہے کہ عادل نے خود کو قربان کیا، لیکن انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے ایک پیغام اس نے چھوڑا ہے. آفاق شاہ کے ساتھ عابد حسین، نیوز 18، ہاپٹناڈ، پہلگام.